فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، دوبارہ اللہ پاک کھڑا کریں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے قرآن پاک کے حروف ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں، جتنے قرآن پاک کے حروف۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہو سادے الفاظ میں تو سورہ رحمان کا رکوع نمبر 3 پڑھ لیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس رکوع نے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ رکوع انسان، ایک بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک بندہ رحمان کی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تو جو رحمان کی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ پاک اس رکوع میں کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے جو جنت ہے نا، اس کی حوریں الگ ہیں، اس کے خدام الگ ہیں، اس کے تکیے اور اس کے بستر الگ ہیں، اور اس کے لیے جو جنت ہوگی، اللہ اکبر، وہ الگ ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزار کے جا رہا ہے نا رحمان کے پاس، اس کی جنت الگ ہوگی، اس کے حوریں اور اس کی جو اس کو آگے سہولیات ملیں گی وہ الگ ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ عیاشیاں اور بدماشیاں کرتا رہے اور سمجھتا رہے کہ مجھے میں وہاں جا کے بھی میرا سارا کچھ اس کے برابر ہو جائے گا۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، بد نظری کرنے والا اور نظر کی حفاظت کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ رحمان کا بندہ اور شیطان کا بندہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن سے خوش فہمیاں نکال دیں خدا کے لیے۔ ہاں، داڑھی کٹوانے والا اور داڑھی رکھنے والا برابر نہیں ہے۔ داڑھی رکھنے والے کو تو باتیں کرتے ہیں لوگ، ہاں مولوی صاحب نہیں کرتے، اس کو بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا برابر ہو سکتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور بخیل یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْبَصِيرُ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نیک اعمال کرنے والے اور بد اعمال کرنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیل مات، کبھی بھی نہیں ہو سکتے برابر۔ ہاں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا اور رحمان کی مرضی سے زندگی گزارنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم سب رحمان کی زندگی کے مطابق، رحمان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، پھر مزہ ہے، پھر فائدہ ہے۔ ایک دفعہ قربان کر کے تو دیکھیں، نفس کو دبا کے تو دیکھیں بھائی، پھر دیکھیں اللہ پاک کیا دیتے ہیں۔ رب سے رب کو ہی مانگنا چاہیے، رب کی چیزوں کو پیچھے نہیں پڑے رہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنی چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ یہی ہے انسان کی۔ انسان اللہ کو پہچان کے اللہ کی عبادت کرے، رب کے سامنے کھڑا ہو تو جنت کی طرف نظر نہ ہو، رحمان کی طرف نظر ہو۔ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ نظر رحمان پہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میری نماز ایسی نماز ہو کہ ہر چیز میں، ہر لفظ میں رب کی بڑائی اور کبریائی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسمی عبادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں وہ عادت پوری کرتے ہیں، جیسے نشے میں عادت پوری کرتا ہے، اور ہم نے کیا کیا، اذان ہوئی جا کے تو نماز پڑھی تو ٹکرے ماری، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا میں نے نماز میں، پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہاں بھی حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ عبادت میں لطف کیوں نہیں آ رہا؟ جب ہمارے اندر یہ رچی بسی چیزیں جب رچ بس گئی ہیں نا ساری، سر سے پاؤں تک دنیا کی چیزیں، تو عبادت میں لطف کیسے آئے گا؟ تھوڑی سی موبائل کی گھنٹی بج گئی، اسی وقت سارا دھیان ادھر ہو گیا، سوچ رہے ہیں کس کا فون آیا، پھر ایک ریل چلا دیتے ہیں، اس کی کال نہ آئی ہو، اس کی کال نہ آئی ہو، اس کی کال نہ آئی ہو، اس کی کال نہ آئی ہو۔ اور رحمان کو چھوڑ کے جس نے تجھے، جس کے سامنے تو کھڑا یار، اس کی طرف تو تیری اتنی توجہ نہیں جا رہی جتنا تو ریل کما رہا ہے اپنے دماغ کی، کس کس کی کال آئی ہے، کس کا میسج آیا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ فرشتے کیا لکھ رہے ہوں گے اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں کہیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ عبادات سے نکلیں، تھوڑا سا یہ رسمی عبادات سے نکلیں، رحمان کی عبادت رحمان کو سامنے رکھ کے پھر کریں، پھر فائدہ ہو۔ قرآن پڑھے، لیکن اگر ایک بندہ ترجمہ پڑھ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ساتھ کچھ اور سوچ رہا ہے، وہ ترجمہ سمجھ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں، بیٹھے گا نہیں دل میں۔ ایک بندہ عمل کی نیت سے کر رہا ہے کہ یار اس کا میں ترجمہ مفہوم سمجھوں، پھر اس پہ عمل کرو، میں نے کیا پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، پھر فائدہ ہوگا، چاہے دو لائنیں کیوں نہ پڑھے، پھر سمجھ آتی ہے ہر بات۔ والذی، اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، کائنات کی ہر چیز کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ ایک انسان کے لیے کر رہی ہے نا بھائی۔ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس میں تھوڑا سا تدبر کریں، فکر کریں، غور کریں کہ کس کے لیے ساری کائنات چل رہی ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں، یہ پھل فروٹ کس کے لیے اگ رہے ہیں، مختلف ذائقے کس کے لیے بنے ہیں؟ انسان کے لیے تو سارا کچھ چل رہا ہے، پوری کائنات کا نظام انسان کے لیے چل رہا ہے، انسان ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر۔
رحمان کو چھوڑ کے جس کے لیے ساری چیز بنی ہوئی ہے، انسان اسی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، انہی مادی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، فروٹ کے چکر میں کہ میں نے فلاں فروٹ لے لوں، نماز بھی جا رہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کے حکم سارے جا رہے ہیں، کھانے کے چکر میں کھانا پیدا کرنے والا بنانے والا اس کے بھول گئے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جس نے ہمارے لیے ساری کائنات کو بنایا ہم اسی کو بھول گئے، اسی رحمان کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہم۔ کبھی سوچا اس چیز کو؟ بہت دور نکل چکے ہیں بھائی، واپسی کر لینی چاہیے ہمیں۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ تو ہر وقت رہتی ہے، ہر چیز کی طرف رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کے سامنے تو کوئی پاسٹ فیوچر یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حال ہی حال ہے، ہر چیز موجود ہے۔ زمانے تو انسانوں کے لیے ہیں، جو گزر گیا جو آئے گا، تو بھائی اس کا یہ متشابہات میں سے ہے، ان آیات کے پیچھے نہیں پڑنا، بس جیسے اللہ نے ارشاد فرما دیا اس پہ ایمان لے آئے، اس پہ ایمان لے آئے۔ 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور یہاں پہ 7 زمینیں فی الارض، اس میں جمع ہے یہ 7 زمینیں 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے اور کیا کیا آسمانوں میں ہے۔ بھئی ہم صرف اپنے 5 فٹ کا جسم ہی ٹھیک کر لیں، یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ ایمان لے آئیں ان چیزوں پہ ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہمارے لیے بہتری کی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ چیزیں بنائی نہیں صرف، یہ اللہ کے علم میں بھی ہیں، اللہ کے قبضے میں بھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پتہ بھی، اللہ تعالیٰ کو میں نے کیا کس کے لیے بنایا۔ ایک آیت جس کو سمجھ آ گئی اس کو رب کی رحمانیت اور رب کی جو ہے وہ خدائی سمجھ آ جائے گی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے میرے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، میں نے اس کے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض اگر سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہوتا، اس کے لیے شر ہوتا ہے، میں نے اس کے لیے بہتر کچھ اور رکھا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ اس کی ایک سادہ مثال دوں، کوئی لڑکی پسند آ گئی، میں نے اسی سے شادی کرنی، ماں باپ منع کر رہے ہیں، بہن بھائی منع کر رہے ہیں، رشتہ دار منع کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں نا اس سے، اللہ پاک نے اس کے لیے وہ چیز نہیں رکھی، بہتری نہیں ہے نا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس چیز کو نہیں پسند کر رہا، ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ پاک فرمانے بہتر۔ ایسے ہی کوئی چیز اور دنیا کی چیز لے لیں، زیادہ تو انسان مرتا جان دیتا ہے ان چیزوں کے پیچھے ہی ہے نا، دنیاوی اور مادی چیزوں کے پیچھے نہیں، ایسی چیز نہیں۔ اور ایک اور آیت جس کو سمجھ آ گئی نا، وہ اس کو پوری کائنات کے یہ چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ اکبر۔ جس کو یہ آیت کا ترجمہ آ گیا نا کہ کائنات کی کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن، جو ڈرتے ہیں نا مکھی اور مچھر سے، جنات سے، عاملوں سے، اور جو کالے علم سے، نیلے علم سے، پیلے علم سے، وہ مختلف قسم کے رنگ بازیوں سے ڈرتے ہیں، جو رنگ بازوں سے ڈرتے ہیں، رنگ بازیوں سے ڈرتے ہیں، وہ کہ نہیں، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، مجھے کائنات کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، میرے گھر بار کو، میرے کاروبار کو، مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے اللہ نہ چاہے۔ تو میں کیوں کسی کے پیچھے کسی سے ڈروں جب میرا رب ہے نا، جہاں اس نے مجھے رکھنا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ گئی نا تو اس کو پوری کائنات سمجھ آ گئی، سمجھ لیں۔ بعض آیتیں قرآن پاک میں سیدھے دل کے اوپر لگتی ہیں انسان کے، اگر سمجھے تو انسان، یہ 2 آیتیں بڑی دل پہ لگتی ہیں اگر انسان سمجھ لے ان دونوں آیتوں کو کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں، میرے اللہ نے جہاں مجھے رکھا جو بہتر ہے وہ ٹھیک، راضی ہو جائیں اس کے اوپر، اور کائنات کی کسی چیز سے نہ ڈرے۔ رحمان کی کہیں یا اللہ میرا تو نے جو لکھا ہے میرے لیے، تیری طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔